کو تیار ہے تو یہ مسلمان کہہ سکتا تھا کہ علی کو کل ایمان نہیں کہا، گھوڑے کو کل ایمان کہا گیا. اور یہی وجہ، یہ بھی ایک وجہ. اب یہ جملے سارے تقریر میں آگے کام آئیں گے، بشرط یہ کہ آپ ابھی کی تقریر سن رہے ہو اور آگے کی بھی سنیں. تو اب اسی وجہ سے عموماً پیغمبر کا طریقہ کار یہ رہا کہ خالی زبان سے بات نہیں کہتے ہیں، اشارے کے ذریعے سے واضح بھی کر دیا کرتے ہیں تاکہ کہیں زبان کے لفظ کو کوئی کہیں اور لے کے نہ چلا جائے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ علی کے نام سے کچھ لوگ تاریخ میں سے ڈھونڈ کے نکالے گئے اور کہا گیا کہ جو علی کے بارے میں حدیثیں ہیں یہ ابو طالب کا بیٹا علی نہیں ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا علی. چنانچہ پیغمبر زبان سے اشارہ کم کرتے ہیں، زبان سے کم کہتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ زیادہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں خالی یہ نہ کہا بل کنت مولا علی مولا، ہاتھوں میں علی کو اٹھا کے دکھایا بھی کہ علی کی بات کر رہا ہوں. کہ علی کو باقاعدہ ہاتھوں میں اٹھایا، اسی لیے کہ پتہ نہیں کتنے علی تاریخ میں ڈھونڈ لیے جاتے، پیغمبر کی احتیاط کے باوجود ڈھونڈے گئے مگر وہ اسی لیے بات آگے نہ بنی. تو خلاصہ یہ اس گفتگو کا کہ پروردگار کی توحید، میرے مولا کی ولایت، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. نصیریت نہ کھلم کھلا ہمارے درمیان آنا چاہیے، نہ دبے ہوئے قدموں کے ساتھ ہمارے درمیان اس کو آنا چاہیے. بڑی احتیاط کیجئے گا. اور پھر بات ذرا سی توہین آمیز ہو جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بہترین کلام میں ایک آدھ شعر ایسا نظر آ گیا. تو خیر اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ یہ کلام پڑھنے والوں باب الحوائج کے وسیلے سے دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب کرے. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ذرا آسا سمجھدار اور ہوشیار بننا ہے. کیوں؟ حضرت عباس کے حوالے سے ایک خاص بات میں یہ عرض کر دوں کہ جو حضرت عباس کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھی جاتی، وہ بھی اب کچھ علماء نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ورنہ تو تقریباً بالکل ہی نہیں پڑھی جاتی. حضرت عباس کی شجاعت کو ہر آدمی جانتا، حضرت عباس کی وفاداری کو ہر آدمی جانتا، لیکن حضرت عباس کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی عباس کا علم. اور اس کے لیے دو چھوٹی سی چیزیں کہہ کے اپنی اس تقریر، پچھلے ہفتے جو برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس میں نے پڑھی تھی، اس میں جو ایک آدھ جملہ آیا تھا اس سے ربط دے کے آگے بڑھا رہا ہوں. حضرت عباس کے لیے وہ حدیث، وہ جملہ تاریخ کی ہر کتاب میں جو مولا نے جملہ اپنے لیے کہا، مولا کا جملہ ہے کہ زقنی رسول اللہ زقن زق، پیغمبر نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے جان پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا. یہی جملہ حضرت عباس کے لیے کہ زق العلم و زقا، علی نے عباس کو اس طرح سے علم بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا. خالی شہزادی زینب کے لیے فقرہ نہیں ہے کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ وہ علم رکھنے والی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کے علم حاصل کریں. حضرت عباس کے لیے بھی یہی جملہ، وہ عالم غیر معلم، وہ ایسے صاحب علم تھے کہ کسی کے سامنے انہوں نے سوائے اپنے بابا کے جو خود امام معصوم اور کسی سے جا کے کوئی علم حاصل نہیں کیا. مگر تاریخ میں یہ فقرہ آیا، اس کے ساتھ دلیل میں کچھ واقعات بھی آئے، جن میں سے پہلا واقعہ نہیں، ایک اشارہ ہے، اس کے بعد میری گفتگو اصل عنوان پہ شروع ہو. آج میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ حجرات کی آیت ہے اور ایک سورہ رحمان کی. آئیے میں حضرت عباس کے علم کے حوالے سے، دل چاہتا تھا کہ پوری تقریر حضرت عباس کے علم پہ کروں، لیکن جیسا کہ میں نے خود اپنے آپ پہ پابندی لگائی کہ تینوں معصوموں کا کوئی نہ کوئی حق ادا کرنا، تو علم کے اعتبار سے میں مولا کے علم کو، کہ مولا نے رسول سے جن الفاظ کے ساتھ علم حاصل کیا، زق العلم، پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا رہا،
وہی جملہ حضرت عباس کے لیے مولا کے حوالے سے آیا. لیکن اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کروں کہ عباس درمیان میں، امام معصوم، دو امام معصوم، اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے عباس پر. کربلا کے میدان میں حسین جیسا شجاع، علی کا وارث ہے، علی کا فرزند ہے، ایک ہی جگہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی. اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جملہ کب ارشاد فرما. ساری شہادتیں ہوئی، سارے واقعات پیش آئے، لیکن عباس عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں بھی کمر کا مضبوط رہنا ایک اتنے بڑے سہارے کی جانب اشارہ ہوتا کہ حسین کہہ رہے عباس